تو انسان کی زندگی برکت آتی ہے۔ آیت اللہ العظمہ انصاری بہت بڑے مرجع اپنے زمانے کے، ان کی زوجہ ان کے پاس آئی اور کہا کہ 1-2 ہفتے کے بعد میری سہیلی کی شادی ہے، رشتہ دار ہیں، اور میں وہاں جاؤں گی تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو آپ میرے لیے کنگن لے لیں یا چوڑیاں لے لیں سونے کی کچھ۔ تو انصاری نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ابھی میں کہاں سے لوں؟ انہوں نے کہا آپ تو ہمیشہ یہی بولتے ہو پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، مجھے پیسے چاہیے۔ جس مرجع کے کمرے میں، آفس میں، دفتر میں ملینز خمس کے پڑے ہوتے تھے، لیکن وہ خود استعمال نہیں کرتے تھے، جورابیں سیتے تھے سردی کے موسم کے لیے اور ان کو بازار میں بیچتے تھے، ان سے جو ان کا پیسہ آتا تھا اس سے اپنی زندگی چلاتے تھے۔ انہوں نے کہا بیوی صبر کرو، ابھی 2 مہینے صبر کرو، میں نے ساری چیزیں سی لی ہیں، مارکیٹ میں بیچ دوں گا، پیسے آ جائیں گے، تمہارے لیے کنگن لے لوں گا۔ لیکن صبر آئے تو کہاں سے آئے؟ اس نے کہا نہیں مجھے چاہیے تو چاہیے۔ اب بیوی نے ضد کی، آغا انصاری پریشان ہوئے، کریں تو کیا کریں؟ یہ مسائل مراجے کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، صرف عام لوگوں کے گھروں میں یہ چک چک اور یہ مسائل نہیں ہوتے۔ تو بیوی نے کہا کہ میں آپ کو ایک سلوشن بتاتی ہوں۔ اب ظاہر مرجع کی بیوی ہے تو پڑھی لکھی ہوگی نا، فقہی مسائل سے آشنائی ہوگی۔ اس نے کہا میں آپ کو ایک راستہ بتاتی ہوں۔ کہا کون سا راستہ؟ کا راستہ یہ کہ اتنا خمس پڑا ہوا ہے، مال امام پڑا ہوا ہے، تو قرضہ لینا تو حرام نہیں ہے نا۔ آپ قرضے کے طور پہ اتنے پیسے اٹھا لیں جتنے کی آپ کی جورابیں مثلا جو آپ نے سی ہیں یہ بکیں گی، اس سے آپ میرے لیے لے لیں، اور جب آپ بیچ دیں تو پیسے وہیں پہ واپس رکھ لیجئے گا۔ اب آغا انصاری کہتے ہیں میں پھنس گیا، کروں تو کیا کروں؟ مشورہ بھی شرعن کوئی اشکال نہیں تھا اس مسئلے میں، قرضہ لینا جائز ہے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتا ہوں۔ آغا انصاری کہتے ہیں میں گیا، اس کمرے میں چابی لگائی، کمرہ کھولا، مال امام کو گنا، پیسے کتنے کیا ہیں حساب و کتاب کیا، اتنے پیسے میں نے اٹھانا چاہیں۔ اب جس کے اندر معرفت النفس ہو اس کو خدا دیکھیے کیسے بچاتا ہے۔ علم النفس اور معرفت النفس تھی کہ مجھے اپنی آخرت کو کیسے بچانا ہے۔ اچانک آقا انصاری فرماتے میرے اندر سے آواز آئی، میرے ضمیر کی آواز آئی۔ جب آپ کیلکولیشن کرتے ہیں تو آپ کو آواز آتی ہے کہ اے انصاری تمہاری بیوی 2 مہینہ صبر نہیں کر سکتی، اور تم نے پیسے اٹھا لیے اس کے لیے، وہ چیزیں لے لیں، اور اگر تم مر گیا کیا اتنی سخی ہے کہ کنگن بیچ کے تیرا قرضہ ادا کرے؟ اس نے کہا میں اپنی بیوی کو بہتر جان دوں۔ میں نے کہا نہیں یہ کنگن نہیں بیچے گی، جو 2 مہینہ صبر نہیں کرتی سونے کے کنگن کون بیچے؟ کل میں نے کہا تھا نا وصیت کی باپ نے کہ مولانا جب میں مر جاؤں تو اتنے پیسے میری قضا نمازوں کے لیے پڑھا دیجئے گا۔ مولوی نے بیٹے کو کہا پیسے دو، بیٹے نے کہا جب باپ نے نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھائیں؟ مرنے کے بعد کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، اپنی زندگی میں سب کچھ کر کے جا۔ کہتا میں نے پیسے وہیں رکھے، دروازہ بند کیا، گھر آ گیا، بیوی خوش تھی کہ پیسے لاؤں گا۔ کہ انصاری پیسے لائے؟ میں نے کہا نہیں لایا۔ کہ کیوں نہیں لائے؟ کہ کل مر جاؤں گا، تم ادا کرو گی؟ بیوی چپ ہو گئی۔ اس نے کہا اگر تو ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میں امام زمانہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اصل رضا رضائے پروردگار عالم ہے۔ انسان کی زندگی کی ساری کیلکولیشن قیامت کے بیس پر ہوں، ساری کیلکولیشن معاد کے بیس پر ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں قیامت میں کیا ہوگا۔ گاڑی لے رہے ہو، گھر لے رہے ہو، شادی کر رہے ہو، اگر دنیا کو دیکھ کر کرو گے تو دنیا یہی کہے گی حسین ہو، بڑی فیملی ہو، مالدار ہو، اسٹیٹس والی ہو۔ ہاں یہ خیالات ذہن میں آتے ہیں نا، یہ دنیا کے خیالات ہیں، لیکن اب قیامت کو ذہن میں رکھو تو وہی خیال آئے گا جو علی بن ابی طالب کے ذہن میں آیا تھا۔